السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستو، آج بات کریں اس زندگی کی جس میں ہم بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بہت ساری ہم نے خواہشات اور بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے رکھی ہوتی ہے۔ ہماری آستینوں میں چھپے ہوئے بہت سے خواب ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کچھ مشکل وقت بھی آ سکتا ہے اور ہم بھی کسی آزمائش مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری سروائیول انسٹنکٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس فانی دنیا میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ مت سوچیے کہ ڈپریسو تھاٹ ہے، یہ کوئی منفی اپروچ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ اصل خوشی، سکون جو ہے، روح کی سکون ہے، وہ اس کو ملے گا وہیں جا کے جب وہ اپنی ابدی دنیا میں اور اس کو جنت مل جائے گی، تو وہیں سکون ہے، عافیت ہے۔ یہاں پہ ہم اصل میں آج کل کے اس جدید دور میں، اس ماڈرن دور میں، ہم لوگ مادی چیزوں کے پیچھے، مادی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے ہم اس قدر دوڑ دھوپ میں لگ گئے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، ان کا ایک روحانی تعلق قائم رہتا تھا ایک دوسرے انسانوں سے بھی، وہ اللہ کے نیک لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے، جن کو بہت نیک لوگوں سے دور دراز جا کے ملا کرتے تھے، ان سے سبق لیا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اور ایک جو ہمارے پیرلل ورلڈ چل رہی ہے، جو کہ ہمارے ایک متوازی ایک دوسری دنیا ہے، جس کو ہم جو مغرب والے جو ہیں پیراسائیکالوجی کہتے ہیں یا میٹا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، انفیکٹ وہ یا جس کو ہم کہیں کہ ہم ایک روحانی دنیا ہماری اس مادی دنیا کے ساتھ چل رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور ان کی خواہشات اس حساب سے ہی بہت محدود ہوتی تھیں، کیونکہ انہوں نے اس دنیا سے اس طریقے سے، اس طرح ہم اٹیچ ہو کے دل لگا کے بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، آسائشیں، غیر ممالک کے سفر، اور وہاں جا کے امیگریشنز اور کرسی و اقتدار اور اختیار، اس کے لیے پیچھے ہم ایک پاگل پن سا، ایک جنون سا سوار ہے۔ صرف ہم اپنے ملک کی بات نہیں کرتے، کوئی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ہم بات کرتے ہیں، بات پہ حوالے دیتے ہیں کہ جنت ہو گئی، زندگی جہنم بن گئی۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ واقعی ادراک ہے کہ جہنم ہوگا کیا؟ جہنم کیسی جگہ ہوگی جس کے بارے میں اتنی وعید کی گئی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم گمان جو ہیں وہ اس وقت قائم کرتے ہیں، ہمیں معذرت کے ساتھ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا، اور اس کی سے جب ہماری کے اوپر کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف میں سے گزر رہے ہوں، ورنہ بہت سارے، جس میں مجھ جیسے گناہ گار بھی بالکل شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، آسائشوں، اس کی آسانیوں کو، وہ جو اس نے بن مانگے عطا کر رکھی ہیں، اپنے ہاتھ، ناک، منہ، اپنے بازو، ٹانگیں، چلنا پھرنا، ذائقے، یہ ساری جو ہے نعمتیں جو ہمیں بغیر کہے، بغیر کسی مشقت کے ملی ہوئی ہیں۔ نیند، آرام سے بستر پہ اپنے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، گھروں کی چھت ملی ہوئی ہے، کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی، سب کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ یہ حسیات کا نارمل ہونا بذات خود کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جو روحانی قوت ہے اس کو مزید بڑھائیں، ہم یقین کامل کو اور زیادہ پختہ کریں اپنے، ہم اس یقین کے ساتھ چلیں کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم اس زندگی میں کچھ مثبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں خوبصورتیاں، خوشیاں اس دنیا کی بھی، اور وہ ابدی دنیا، وہ آخرت جس کے لیے ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو پھر ہمارا روحانی اور ذہنی سکون بھی قائم رہے گا، ایمان و یقین بھی متزلزل نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ بھی یاد رہے گا کہ یہ دنیا بہرحال
دارالامتحان ہے، تو یہاں پہ جو امتحانات کو بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، ان سے گزرتے وقت صبر و قناعت بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی، ان نعمتوں کا ناشکری بھی نہیں ہوگی جو ہم کر گزرتے ہیں جب کوئی تکلیف میں ہو تو، اور ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوگا جو کہ ہم حقیقت کے قریب ہوگا، ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہوگی کہ ہر عروج کو زوال ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے۔ ایک عمارت آج بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ بس شکست و رخت کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھول کھل کے پھر مرجھا جاتے ہیں، ہر خزاں جو ہے ہرے بھرے پتوں کو، درختوں کو بالکل اجاڑ بیابان کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی روحانی مشق کرنی چاہیے، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو تیار کرنا چاہیے، ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا اور اس کی جو وہ سب جائز لذتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حلال کی ہیں، جو ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم نعمتوں سے منہ موڑ لیں، یہ تو ناشکری ہے، کفران نعمت کے زمرے میں آ جائے گا نا۔ اس کو بھرپور اس سے لذت لیجئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان ساری نعمتیں جو آپ کو مل رہی ہیں، وہ ساری کامیابیاں، وہ ساری کوششیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، وہ اس کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ دنیاوی لذتیں جو ہیں محدود ہیں، اور لامحدود لذتوں اور ہمیشہ کی خوشیوں کے لیے اس سے آگے کا سفر طے کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر ہم اپنی صراط مستقیم سے صحیح رستے سے بھی نہیں بھٹکیں گے، اور وہ جو ٹائم لیس ریوارڈ ہے جو ہمیں ابدی دنیا میں ملے گا، تو وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا کہ اس زندگی کو ہم کیسے گزاریں۔ آئیے اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شکر گزاری کا جذبہ سب سے پہلے پالتے ہیں، اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کر کے اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور اس سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی نوٹ کے اوپر آج اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بات پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔